بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم اینڈ السلام علیکم نائنتھ بوائز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج مطالعہ پاکستان میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے جی شملہ کانفرنس 1945۔ اس کے بارے میں کچھ ہم پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے پہلے اسی سے ریلیٹڈ اپنے الیکشنز کو بھی پڑھا تھا، پھر اس میں آج جو ہے شملہ کانفرنس کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ an efforts was made for the solution of the constitutional problem of the Indo-Pak subcontinent and to organize war against the Japanese in World War۔ اب برصغیر پاک و ہند کا جو آئینی مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے اور جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس میں جاپانیوں کے خلاف جنگ کو منظم کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی تھی۔ And Governor General Lord Wavell declared a plan in June 1945 in which he intended the reformation of Executive Council of Governor General۔ تو پھر اس کے لیے کیا کہ لارڈ ویول نے جون 1945 میں انہوں نے ایک منصوبے کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں گورنر جنرل کی جو ایگزیکٹو کونسل یعنی جو انتظامی کونسل ہے اس کو دوبارہ تشکیل دینا چاہتا ہوں۔ He also made، اس نے ساتھ ہی کہا it clear that the council will represent all organized parties۔ یہ بھی واضح کیا کہ کونسل تمام منظم سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی کرے گی۔ Hindus and Muslims will be given equal representation in it۔ اور اس نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا لارڈ ویول نے کہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابر یعنی یکساں نمائندگی دی جائے گی۔ سمجھ آگئی؟ آگے کہتے ہیں this council will be including interior, finance and foreign affairs except defense and governor general and all the powers will be given to Indians۔ اس کونسل میں گورنر جنرل، کمانڈر ان چیف کے علاوہ داخلہ، مالیات کہ اس کونسل میں گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ داخلہ، انٹیریئر، مالیات آپ کا فارنز آ گیا یعنی اس کے جو کہتے ہیں فائنانس جو آپ کی اس کی مالیات ہے، اینڈ فورن افیئرس اور تمام جو امور خارجہ سمیت کہتے ہیں کہ تمام جتنی بھی وہ چیزیں جو ہے نا وہ کمانڈر ان چیف، گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ داخلہ، مالیات اور امور خارجہ سمیت تمام امور ہندوستانیوں کو سونپ دیے جائیں گے۔ ٹو ڈسکس دا پلان، اس پلان کو ڈسکس کرنے کے لیے وائس رائے کال دا لیڈنگ انڈین پولیٹیشنز ٹو شملہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس مذاکرات کرنے کے لیے وائس رائے نے ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں کو شملہ آنے کی دعوت دی۔ شملہ آنے کے لیے اس دعوت دی کہ جو انگریزوں کا جو وائس رائے جتنے بھی تھے وہ سارے وہ تھے وہ شملہ کو اپنا انہوں نے کیپٹل بنایا ہوا تھا، اور وہ سارے جو تھے وہ امور جتنے بھی تھے وہ شملہ میں ہی ہینڈل کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹھنڈے علاقے کے تھے اور شملہ میں بھی برف باری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ سارے اپنے میٹر جتنے بھی تھے وہ شملہ میں ہی سالو کرتے تھے۔ The conference was held on 25 June 1945۔ تو جو اس کانفرنس کا انعقاد جو تھا وہ 25 جون کو انعقاد ہوا۔ There came severe differences between the Congress and the Muslim League regarding representation of Hindu-Muslim proportions and nomination of representative of other sects۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو یہ کونسل میں کیا ہوا کہ ہندو مسلم نمائندگی کے تناسب اور مختلف فرقوں کے نمائندوں کی نامزدگی کے بارے میں مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان سخت اختلافات سامنے آئے۔ The Muslim League was of the view، مسلم لیگ کا کیا موقف تھا that all the 5 Muslims representative will be nominated by the Muslim League، کہ جتنے بھی ہمارے نمائندے ہوں گے مسلم لیگ کے 5 نمائندے جو ہوں گے ان کی نمائندگی جو ہے مسلم لیگ کرے گی،
while Abdul Kalam Azad and other leaders of Congress was not agreed to this. تو جبکہ مولانا ابوالکلام کلام آزاد اور کانگریس کے جو دیگر لیڈر تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لائک وائز خزر حیات توانا جو تھا وہ لیڈر آف دا یونیسٹ پارٹی آف پنجاب، پنجاب کی جو یونیسٹ پارٹی تھی اس کا ہیڈ بھی تھا. فار دا وانٹ آف اے سیٹ، وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی ایک نشست ملے. اپوز قائد اعظم دیٹ ہی ول نامینیٹ دا مسلم ریپرزینٹیٹیو، لیکن قائد اعظم اس مطالبے کی مخالفت کر رہے تھے کہ وہی کونسل کے لیے مسلمان نمائندہ نامزد کریں گے. وائس رائے آسکڈ دا لسٹ فار ریپرزینٹیٹیو فرام بوتھ دا پارٹیز. وائس رائے نے دونوں پارٹی سے کہا کہ آپ اپنے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں یعنی جو آپ کے نمائندے ہیں ان کو ان کی فہرست مجھے دے دیں. قائد اعظم ریفیوزڈ، قائد اعظم نے انکار کر دیا بائی سیئنگ، یہ کہتے ہوئے دیٹ فرسٹ آف آل دس پرنسپل، سب سے پہلے اس اصول کو مان لو، may be accepted that Muslim League will nominate the Muslim representative. اس بات کو پہلے مان لو کہ انہوں نے انکار کیا فہرست دینے سے، اور یہ کہتے ہوئے کہا کہ پہلے اس اصول کو مان لے کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندے نامزد کرے گی. That was impossible، جو بہت ناممکن تھا for the وائس رائے کے لیے to act upon the proposals of temporary arrangement of government without the cooperation of the Muslim League. اب یہاں پر بات یہ آ گئی کہ وائس رائے کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر عارضی حکومت کی تجویز پر عمل کرے. پھر کیا ہوا؟ he himself admitted، اس نے خود ہی اس چیز کو مان لیا، اس نے اعتراف کیا the failure of the conference، کہ یہ کانفرنس ناکام ہوئی ہے، اور ڈکلیئر اعلان کر دیا that he failed to bring the agreement between the different parties of India، اور اس کے ساتھ اعتراف کرنے کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ہندوستان کی مختلف پارٹیوں میں معاہدہ کرانے میں ناکام رہا. However، تاہم it was decided that election will be held to know the party representative position of the parties. اب یہاں پہ اس نے یہ بھی کہا تھا، ہم یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹیوں کی جو نمائندہ حیثیت ہے اس کو جھانچنے کے لیے انتخابات کروائے جائیں گے. یعنی آیا اس میں یہ چیز سب سے پہلے جو مین چیز کیا تھی کہ چیک کیا جائے گا کہ جو قائد اعظم اپنا موقف اٹھا رہے ہیں کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو یہ جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو الیکشنز ہو گئے اس بات کو پروف کر دیں گے کیا واقعی قائد کا جو کہنا تھا وہ سچ تھا یا غلط تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، امید ہے آج جو ہم لوگوں نے پڑھا آپ کو اس کا سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اس میں سے MCQs نکال کے اپنی اسائنمنٹ میں لکھنے ہیں، اور جو میں نے آپ کو آج اسیسمنٹ بھیجی ہے اس کو سالو لازمی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.